السلام علیکم، اب تک کی اہم خبروں کے ساتھ میں ہوں روہیل انتخاب اور اب شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز۔ سروسز اسپتال میں زیر علاج نواز شریف کے مرض کی تشخیص، میڈیکل بورڈ نے قوت مدافعت بڑھانے کا ایک انجیکشن لگا دیا۔ وزیر صحت پنجاب یاسمین راشد کہتی ہیں آج صبح نواز شریف کی ٹریٹمنٹ شروع ہو گئی ہے، پریشانی کی کوئی بات نہیں، کل یا پرسوں تک طبیعت بہتر ہو جائے گی۔ ڈاکٹر طاہر شمسی کے علاج سے نواز شریف مطمئن ہے، ڈاکٹر باہر سے منگوانے کے لیے جہاز تیار کھڑا ہے۔ سیاسی اختلافات اپنی جگہ، نواز شریف کی صحت یابی کے لیے دعا گو ہوں۔ وزیر اعظم عمران خان کا ٹویٹ، کہتے ہیں تمام متعلقہ اداروں کو نواز شریف کو بہترین طبی سہولتیں فراہم کرنے کی ہدایت کر دی ہے۔ قائم مقام صدر صادق سنجرانی کا قائد حزب اختلاف کو فون، سابق وزیر اعظم کی خیریت دریافت کی، امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا بھی شہباز شریف کو فون۔ وزیر اعظم کا ٹویٹ، پاکستانی قوم کی جھوٹی ہمدردی حاصل کرنے کا محض ڈرامہ ہے، ٹویٹ جاری سے ضمیر کی خلش مٹانے کی کوشش نہ کریں۔ ترجمان مسلم لیگ نون مریم اورنگزیب کا رد عمل، کہا نواز شریف کو اذیت دینے کے لیے آپ نے مریم نواز شریف کو دوبارہ جیل بھجوا دیا، سیاسی مخالفین کو سزائے موت کے سیلز میں رکھا گیا ہے، آج تک کرائے کے ترجمانوں کی جھوٹی زبان بند نہیں ہوئی۔ طبی بنیادوں پر نواز شریف کی رہائی کے لیے شہباز شریف کی درخواست پر نیب سمیت تمام فریقین سے کل تک جواب طلب۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا ایم ایس سروسز اسپتال کو نواز شریف کی میڈیکل رپورٹس پیش کرنے کا حکم۔ لاہور ہائی کورٹ نے مریم نواز کے چودھری شوگر مل کیس میں فوری ضمانت کی درخواست پر نیب کے وکیل اور ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کو طلب کر لیا۔ پنجاب حکومت سے کل تک نواز شریف کے صحت سے متعلق رپورٹ طلب۔ پرنسپل سمس ڈاکٹر محمود ایاز کو بھی پیش ہونے کی ہدایت۔ مریم نواز کی ای سی جی اور دیگر ٹیسٹ نارمل تھے، والد کے پاس ٹائم گزارنے کا موقع دے کر جیل بھیجا گیا۔ معاون خصوصی برائے اطلاعات فردوس عاشقوان کہتی ہیں نواز شریف کے پلیٹلیٹس 20,000 ہو گئے، عدالت جو بھی فیصلہ کرے گی وزیر اعظم کو منظور ہوگا۔ پاکستان سے باہر علاج کا فیصلہ رپورٹس اور قانون کے مطابق ہوگا۔ فواد چودھری کہتے ہیں ایک طبقہ نواز شریف اور مریم نواز کو سیاسی قیدی کے طور پر پیش کر رہا ہے، حقیقت یہ ہے کہ شریف فیملی اربوں روپے کی کرپشن میں ملوث ہے۔ ہمارے یہاں امیر بیمار ہو تو لگتا ہے قیامت آ جائے گی۔ نواز شریف کی صحت سے متعلق خدشات قائم ہے، باہر جانے کا فیصلہ نواز شریف نے خود کرنا ہے۔ خواجہ آصف کہتے ہیں نواز شریف کی بیماری پر حکومتی رویہ ہمارے زخموں پر نمک چھڑکنے کے مترادف تھا۔ احسن اقبال بولے نواز شریف کو انتہائی سنگین بیماریوں کا سامنا ہے، تاریخ کبھی نہیں بھولیں گی کہ پاکستان کی خدمت کرنے والوں کو انصاف نہیں ملا، دنیا کے بہترین ڈاکٹرز کی ایڈوائس کو رد کیا گیا۔ مریم نواز سروسز اسپتال سے ڈسچارج، کوٹ لکھپت جیل منتقل۔ والد نواز شریف سے ملاقات کے بعد مریم نواز کی طبیعت ناساز ہو گئی تھی۔ میڈیکل بورڈ کے مطابق مریم نواز کو اسپتال میں ایکزینائٹ اٹیک ہوا جس سے ان کا رنگ پیلا پڑ گیا، دل کی دھڑکن تیز اور پسینہ آنے لگا۔ ٹیسٹ میں ای سی جی نارمل آئی، پلیٹلیٹس کی تعداد 2,22,000، ایل ایف ٹی، آر ایف ٹی اور شوگر بھی نارمل قرار۔ تاثر دیا جا رہا ہے کہ نیب کی وجہ سے تجارتی سرگرمیاں آگے نہیں بڑھ رہی ہیں، آج تک ایسا نہیں ہوا کسی کو تضحیک کا نشانہ بنایا ہو۔ چیئرمین نیب کا ایف پی سی سی آئی کے اراکین سے خطاب، کہتے ہیں کئی جعلی ہاؤسنگ سوسائٹیز نے بیواؤں اور پینشنرز کی جمع پونجی بھی لوٹ لی، 20 سال سے دھکے کھانے والے لوگوں کی سنوائی کی اور ان کے پیسے دلوائے تو کیا برا کیا؟ عام آدمی کو اپنی چھت کا خواب دکھا کر جمع پونجی لوٹنا ڈکیتی ہے۔ کچھ سوسائٹیز ایسے لوگوں کی تھی جن کا خیال تھا کہ انہیں دیکھا بھی نہیں جا سکتا، بھاگنے والے واپس آئیں اور ہم سے بات کریں۔
ضمانت دیتا ہوں گرفتار نہیں کیا جائے گا۔ لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت نے ثانیہ ساہیوال کے تمام ملزمان کو رہا کرنے کا حکم دے دیا۔ تحریری فیصلے کے مطابق پروسیکیوشن ملزمان کے خلاف کیس ثابت کرنے میں ناکام رہی۔ عدالت نے فیصلہ وقوع کی نوعیت پر نہیں شواہد کی بنیاد پر کرنا ہوتا ہے۔ گواہوں نے جائے وقوع پر گولیاں چلتی ہوئی نہیں دیکھی۔ مقتول خلیل کے بیٹے عمیر نے بھی ملزمان کو پہچاننے سے انکار کیا۔ ملزمان کے بری ہونے پر اعتراض نہ ہونے کا بیان دیا۔ عینی شاہدین کی عدم دستیابی کی وجہ سے میڈیکل شواہد کے ثابت کرنے میں مددگار ثابت نہیں ہوئے۔ گولیوں کے خول بھی تاخیر سے فورنزک کے لیے بھیجے گئے۔ پاکستان نے خطے میں امن کی بنیاد رکھ دی۔ کرتارپور راہداری کھولنے کے تاریخی معاہدے پر پاکستان اور بھارت نے دستخط کر دیے۔ اس سے یاتریوں کی آمد و رفت کے بارے میں دونوں ممالک میں اتفاق۔ پاکستانی فوکل پرسن ڈاکٹر فیصل کہتے ہیں آج خوشی کا دن ہے۔ وزیر اعظم کا سکھ برادری سے کیا گیا وعدہ پورا ہو گیا۔ سکھ یاتری بغیر ویزا کرتارپور آ سکیں گے۔ باقاعدہ افتتاح 9 نومبر کو وزیر اعظم عمران خان ہی کریں گے۔ سکھ یاتریوں کی بسیں فراہم کی جائیں گی، پیدل بھی آ سکیں گے۔ بھارت کی جانب سے یاتریوں کی فہرست 10 روز قبل دینی ہوگی۔ عالمی بینک کی کاروبار میں آسانیاں پیدا کرنے والے ممالک کی فہرست جاری۔ پاکستان کا درجہ 136 سے بہتر ہو کر 108 پر آ گیا۔ پاکستان، سعودی عرب، اردن اور بھارت کے ہمراہ گزشتہ سال سب سے زیادہ اصلاحات کرنے والے ممالک کی فہرست میں شامل۔ تاہم حکومت کی جانب سے پہلے 100 ممالک کی درجہ بندی میں شامل ہونے کا ہدف حاصل نہ ہو سکا۔ بھارت 63ویں، بھوٹان 79، نیپال 94، سری لنکا 99 اور بنگلہ دیش 168ویں نمبر پر، جبکہ نیوزی لینڈ پہلے، سنگاپور دوسرے اور ہانگ کانگ کا نمبر تیسرا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کا عالمی بینک کی رپورٹ پر اظہار مسرت۔ معاشی ٹیم کو مبارکباد دی۔ کہتے ہیں منشور میں کیا گیا ایک اور وعدہ پورا ہوا۔ پاکستان نے ورلڈ بینک کی EODB رپورٹ میں تاریخ کی بہترین رینکنگ حاصل کر لی۔ گزشتہ دہائی میں پاکستان کی رینکنگ میں 50 درجہ تنزلی آئی تھی۔ اس دفعہ 28 درجہ بہتری آئی۔ 2020 تک پاکستان سرمایہ کاری کے لیے بہترین ممالک میں شامل ہوگا۔ ابھی ہم نے لمبا سفر طے کرنا ہے۔ پاکستانی سیاحت کے لیے اچھی خبر۔ امریکی سرمایہ کاروں کا سیاحت کے شعبے میں $100 ملین کی سرمایہ کاری کا اعلان۔ امریکی وفد کی وفاقی وزیر برائے امور کشمیر گلگت بلتستان سے ملاقات۔ اسکردو سمیت گلگت بلتستان کے مختلف علاقوں میں سیاحتی مراکز قائم کرنے کا فیصلہ۔ علی امین گنڈاپور کہتے ہیں گلگت میں فیری، میڈوز، صحرا، دریا، ہریالی اور وائلڈ لائف سمیت سب کچھ دستیاب ہے۔ غیر ملکی سیاحوں کے لیے NOC کی شرط ختم کر دی۔ پیمز کے کارڈک وارڈ میں زیر علاج سابق صدر آصف علی زرداری کا طبی معائنہ۔ گزشتہ روز ہونے والے ٹیسٹ تسلی بخش قرار۔ 4 رکنی میڈیکل بورڈ نے آصف زرداری کے دل اور دیگر ٹیسٹ کیے تھے۔ مزید ٹیسٹ آج تجویز کیے جانے کا امکان۔ سابق صدر دل، شوگر، مہر اور گردن کی بیماریوں میں مبتلا ہیں۔ حکومت کا میاں صاحب اور زرداری صاحب کے ساتھ یہ رویہ نامناسب ہے۔ نواز شریف نیب کی حراست میں ہیں۔ اگر انہیں کچھ ہوا تو کیا اس کی ذمہ داری چیئرمین نیب پر نہیں آئے گی؟ بلاول بھٹو کا بیان۔ کہا سلیکٹڈ حکومت امیروں کے بارے میں سوچتی ہے اور پیپلز پارٹی غریبوں کا خیال رکھتی ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی نے NED یونیورسٹی کے مٹھی کیمپس کا افتتاح کر دیا۔ آزادی مارچ کا معاملہ۔ حکومتی مذاکراتی کمیٹی کے اتحادی جماعتوں سے رابطے۔ پرویز خٹک، فہمیدہ مرزا MQ اراکین سے ملاقاتیں کریں گے۔ آزادی مارچ پر حکومت کی حکمت عملی پر مشاورت ہوگی۔ اپوزیشن کی رہبر کمیٹی کا اہم اجلاس کل طلب۔ حکومتی مذاکراتی کمیٹی بھی رہبر کمیٹی سے ملاقات کرے گی۔ مسلم لیگ نون کی پارلیمانی ایڈوائزری بورڈ کا ہنگامی اجلاس۔ نواز شریف کی صحت
ملک کی سیاسی صورتحال اور آزادی مارچ کے حوالے سے آئندہ کے لاہے عمل پر غور۔ لاہور کے مقامی عدالت میں مسلم لیگ نون کے رہنما کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کی درخواست ضمانت پر سماعت۔ عدالت نے فریقین کے دلائل مکمل ہونے پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ وزیر اعظم نے میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل کے ممبران کی تقرری کر دی، نوٹیفیکیشن جاری۔ 3 ممبرز کا تعلق سول سوسائٹی اور 3 ممبرز کا تعلق طبی شعبے سے ہے۔ سرجن جنرل آف پاکستان، صدر کالج آف فزیشین اینڈ سرجریز روشنان ظفر، محمد علی رضا، طارق حمید خان، ڈاکٹر حسن آصف، ڈاکٹر ارشد، ڈینٹل شعبے کے ڈاکٹر انیس الرحمان شامل۔ ایم ٹی آئی ایکٹ کے خلاف پنجاب اور خیبر پختونخوا کے اسپتالوں میں ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل اسٹاف کی ہڑتال جاری۔ او پی ڈیز، آپریشن تھیٹر، ریڈیولوجی اور پیتھولوجی کے شعبے بند، مریض رل گئے۔ اسپیکر قومی اسمبلی اور وزیر دفاع پرویز خٹک سے گرینڈ ہیلتھ الائنس خیبر پختونخوا کے کامیاب مذاکرات، ڈاکٹرز نے 25 اکتوبر کا دھرنا ملتوی کر دیا۔ پرویز خٹک کہتے ہیں ڈاکٹرز کے جائز مطالبات پر عمل درآمد کی یقین دہانی کرا دی، ڈاکٹرز کو قائل کیا کہ وہ سیاسی مہم کا حصہ نہیں بنیں گے۔ اسلام آباد میں بیسک ایجوکیشن کمیونٹی اساتذہ کا احتجاج جاری ہے۔ رات گئے ڈی چوک میں پولیس کی جانب سے لاٹھی چارج اور تشدد کے بعد اساتذہ نے پریس کلب کے باہر دھرنا دے دیا۔ کہتے ہیں اگر ساتھیوں کو رہا نہ کیا گیا تو احتجاج کا دائرہ کار کو وسیع کر دیا جائے گا۔ گرفتار اساتذہ کے خلاف مقدمہ درج کر کے اڈیالہ جیل بھیج دیا گیا۔ پیپلز پارٹی کے وفد کی مظاہرین سے اظہار یکجہتی کے لیے پریس کلب آمد۔ سوئی سردن گیس کمپنی نے سرکاری نادہندگان کے خلاف کارروائی کا آغاز کر دیا۔ عباسی شہید اسپتال، سندھ گورنمنٹ اسپتال نارتھ ناظم آباد، رتفاوا اسپتال کراچی کے ٹراما سینٹرز اور دیگر سرکاری نادہندگان اداروں کی گیس سپلائی منقطع کر دی گئی۔ اینکر مرید عباس سمیت 2 افراد کے قتل کا کیس، مرید عباس کی بیوہ زارا عباس کے مقدمے میں انسداد دہشت گردی کی دفعات ختم کر کے خلاف درخواست پر سماعت۔ ملزمان عاطف زمان اور عادل زمان کی جانب سے کیس کو التوا میں ڈالنے کی حربے، نئے وکیل نے وکالت نامہ جمع کرا دیا۔ زارا کے وکیل وقار عباسی ایڈوکیٹ کہتے ہیں دوہرے قتل کا کیس ہے، معاملے کو جان بوجھ کر لٹکایا جا رہا ہے۔ عدالت نے فریقین سے 29 نومبر کو جواب طلب کر لیا۔ نارتھ کراچی بابا موڑ کے قریب ڈاکوؤں کی فائرنگ سے 26 سالہ خاتون جاں بحق، 16 سالہ لڑکا زخمی، خاتون کے سر اور لڑکے کے سینے پر گولی لگی۔